وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبأس بعد الموت لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن پاک میں کل 11 مرتبہ آیا. قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی قوم کو اہل مدین اور اصحاب الایکہ کہہ کر مخاطب کیا گیا، کیونکہ اس قوم کا تعلق مدین کے علاقے سے تھا اور یہ علاقہ سعودی عرب میں خلیج عقبہ اور بحر احمر کے ساتھ واقع ہے. یہ قوم چونکہ ایک ایکا نامی درخت کی پوجا کرتی، لہٰذا انہیں اسی نسبت سے اصحاب الایکہ بھی کہا گیا. اہل مدین عربی باشندے تھے اور ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے. مدین کا قبیلہ مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا. بعض مفسرین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبارت سے کام لیتے تھے. مدین کے لوگ کافر تھے، رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے. اس کے علاوہ جیسے کہ بتایا گیا، یہ ایکا نامی ایک خاص قسم کے درخت کی پوجا کرتے. اس درخت کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا. اس خاصیت کی وجہ سے وہ اس درخت کو غیر معمولی سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے. اس کے علاوہ ان کا ایک اور بڑا گناہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا. یہ ناپ تول میں کمی کرتے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے چیز کو ماپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا. آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سودا کم کرنے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا. اس پر کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن قوم کی اکثریت نے کفر کی راہ اختیار کی اور اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں صراحت سے بیان کیا گیا. سورہ شعراء میں ایک جگہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ ایکا کے رہنے والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا ایماندار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا. وہ کہنے لگے، تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ. شعیب علیہ السلام نے کہا، جو تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے. سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا. پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آن پکڑا. بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو بڑا غالب اور رحم کرنے والا ہے. مفسرین کے مطابق قوم شعیب وہ پہلی قوم ہے جس نے راستہ گزرنے والوں کے مالوں سے 10واں حصہ وصول کرنا شروع کیا، یعنی بھتہ وصول کرنا اسی قوم کی ایجاد تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اسی قوم نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا. اہل مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، کیا آپ کو وہ یہ حکم دیتی ہیں کہ آپ ہم پر پابندیاں عائد کریں؟ آپ اپنے آپ کو ہی عقل مند سمجھتے ہیں. قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دیں.
اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں کو اپنے پرانے مذہب میں واپس آنے کی تلقین کرنے لگے، یہاں تک ان ظالموں کی زیادتیاں مومنوں پر بڑھنے لگیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ مفسرین کے مطابق اس قوم پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی، گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ ہی تہہ خانوں میں داخل ہونے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدانوں میں نکل آئے اور اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل کریں۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس بادل میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے اور زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے بھی انتہائی آواز گونجی جس سے وہ سب تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی ایسے برباد ہوئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ یاد رکھیں، ناپ تول میں کمی صرف چیزوں میں ہی نہیں کی جاتی بلکہ جو لوگ اپنی خدمات بیچتے ہیں، جیسے استاد، طبیب، دفتروں اور ہسپتالوں میں کام کرنے والے، وہ تمام لوگ جو اپنی خدمات کے بدلے اجرت لیتے ہیں، اگر وہ بھی اپنی خدمات کے اوقات میں کمی کریں تو یہ ناپ تول میں کمی کے ہی مترادف ہے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوق و خاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبأس بعد